دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مفتی محمد کفیل رضا اطہاری صاحب یہ شامل ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے بڑھتے ہیں آپ کے آڈیو سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ گیمز کھیل کر، آن لائن جو گیمز کھیل کر پیسے کماتے ہیں، کیا یہ پیسے جائز ہے ناجائز ہے؟ اور کیا ان پیسوں سے کوئی ہم چیز خرید سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، گیمز اور وہ بھی آن لائن گیم کھیل کر اس سے ارننگ کرتے ہیں، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی سے کچھ اور معاملات خریدنا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گیمز کھیلنا کئی صورتوں میں تو ناجائز اور گناہ ہے، جیسے گیم کے اندر میوزک ہے، یا بے پردہ عورت کی تصویر ہے، یا کوئی اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ناجائز ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ گیم کھیلنا ہی جو ہے وہ گناہ ہے۔ اب وہ گیم چاہے آپ آن لائن کھیلیں، چاہے آف لائن اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں کھیلیں، یا آپ جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ کسی دکان شاپ پہ جا کے کھیلیں، کسی بھی طرح کھیلیں۔ اسی طرح بعض دفعہ گیم کھیلنے کے اندر جو ہے وہ جوا ہوتا ہے کہ شرط لگائی جاتی ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دونوں پلیئر جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور پھر جو جیتتا ہے وہ دوسرے کا پیسہ بھی لے کے چلا جاتا ہے، تو یہ جوا ہے، تو اس وجہ سے بھی حرام ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو کوئی شوق کے طور پر کھیلے یا ان کو اپنے ذریعہ آمدنی بنائے، دونوں ہی صورتوں کے اندر یہ کھیلنا بھی ناجائز ہے اور اس کو ذریعہ آمدنی بنانا بھی ناجائز ہے، اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے پاک گیم ہو، اولاً تو ہوتے نہیں، بالفرض اگر ہوں گے تو بھی بہرحال یہ لہو و لعب ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کے اندر اس کو اس کے مقاصد سے غافل کر دینے والی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو زندگی جو مسلمان کی ہے وہ لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا در حقیقت یہ مسلمان کا کام ہے۔ صحیح۔ نہ یہ کہ اپنے وقت کو جو ہے وہ فضولیات کے اندر یا وہ لہو و لعب کے اندر جو ہے وہ گزارے۔ تو اس اعتبار سے بھی منع ہے، اور لہو و لعب کو کوئی اگر اپنا پیشہ بناتا ہے تو چونکہ لہو و لعب جو ہے وہ کئی صورتوں میں ناجائز ہے، تو اس کو پیشہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور لہو و لعب پر اجرت دینا یا اجرت لینا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی، اور دوسرا پہلو جو اس کا ہے کہ کئی لوگ فی زمانہ کئی گیمز کی شاپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ بچوں سے پیسے لے رہے ہیں، فیس چارج کر رہے ہیں اور ان کو کھیلنے کے لیے دے رہے ہیں، تو ان کی بھی وہ آمدنی حرام ہے۔ اور جو آن لائن جو ہے وہ کما رہے ہیں، وہ چاہے کوئنس کی صورت میں کما رہے ہیں، چاہے اپنا پیسہ انویسٹ کر کے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اور پیسہ جوئے کی صورت میں حاصل کر رہے ہیں، یا اور مختلف جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کی صورت کے اندر وہ اس چیز کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بہرحال ناجائز اور حرام ہیں۔ تو یہ آمدنی جو ہے وہ ایک مسلمان کے حق میں جو ہے وہ حلال نہیں ہے،
حرام آمدنی ہے، ملک خبیث ہے، اگر کسی نے وہ حاصل کر لی ہے تو بھی اس پر لازم ہوگا کہ اسے صدقہ کرے، اس کے لیے اسے استعمال میں لانا، اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید کر اپنے ذاتی استعمال میں لانا یا کوئی چیز خرید کر جو ہے وہ کسی اور کو دینا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس پہ صدقہ لازم کرنے کی بھی ہوگا صدقہ کرے اور کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرے، اور اس میں بھی ثواب کی نیت نہ کرے، ثواب کی نیت، کیونکہ حرام مال ہے، تو حرام مال میں جو ہے وہ آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ آپ کا ہو کہ بھئی جو شریعت نے مجھے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا، اس پر عمل کر رہا ہوں، تو اس پر عمل کرنے کی نیت سے وہ چیز صدقہ کر دیں، اور آئندہ کے لیے ہرگز ایسا کوئی بھی جو ہے وہ ذریعہ آمدنی ہرگز اختیار نہ کریں، اور جو کچھ پہلے کیا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اچھا کچھ اس کے جو ہے وہ ماہر بن جاتے ہیں گیمز کے، یہ کچھ ایسے، اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز ذریعے سے پیسے کمانے کے بھی ماہر بن جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی طریقہ پتہ ہے، آ جاتے ہیں پیسے۔ اچھا اب اپنے دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے کچھ نیکی کی کام بھی تلاش کر کے رکھے ہوں، جی میں تو 4 بیواؤں کی مدد کرتا ہوں، 4 کو میں راشن پہنچا رہا ہوں، 3 کو میں یہ پہنچا رہا ہوں، 3 کو میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ ساتھ یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ ایسے کو کیا کہیں گے کہ یعنی دل اس کا یوں اپنے آپ کو وہ منا لیتے ہیں کہ میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوں۔ اچھا کچھ ایسے بھی آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں کہ پیسہ تو رکھا ہے بینک میں، سود آ رہا ہے، میں استعمال نہیں کرتا، میں نے آج تک 1 روپیہ نہیں استعمال کیا، پیسہ میرا ایسے ہی پڑا ہے، چلو سود آتا رہے، مطلب میں لیتا رہوں اور میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب یہی کیا انداز ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل جب کرتے ہیں جس سے نیکی مقصود ہے، ثواب مقصود ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اللہ پاک پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، صحیح، ناپاک مال اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو اب کوئی شخص جو ہے وہ کتنی ہی مدد کرے تو اس کی مدد کی وجہ سے اس کی وہ جو حرام آمدنی ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گی، صحیح، ورنہ تو ڈاکو بھی یہی کرتے ہیں، یا بعض ڈاکو یہ وجہ بتاتے ہیں یا اس طرح کا کرتے بھی تھے کہ بھئی انہوں نے ڈاکے ڈالے یا چوریاں کی اور جناب جو وہ کہیں کہ ہم امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کل مالی اس طرح کرے کہ بھئی پورا ہی حرام میں اٹھاؤں گا اور کسی اور کو دے دوں گا، تو بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وہ کام تو آپ کا ہے، اس کا مالی فائدہ تو ہو گیا جس کو دیا، خود گناہگار ہے، خود گناہگار ہے، کیونکہ اصل تو آپ کے کام کے اوپر جو ہے وہ پکڑ ہے نا، جو آپ نے حرام آمدنی کا ذریعہ اختیار کیا، چاہے وہ سود ہے، چاہے وہ گیم کی آمدنی ہے، چاہے اور کوئی آمدنی ہے، آپ کی پکڑ ہو گئی۔ اچھا اب اس کے بعد اس پر تو پکڑ پکی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ غلطی کی ہے، اللہ نے جس چیز سے آپ کو منع کیا آپ اسی راستے پر چلے گئے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ تو قبولیت پر موقوف ہے نا، پہلی بات تو۔ اچھا اللہ پاک جو ہے وہ حرام مال کو قبول ہی نہیں کرتا، تو لہٰذا اب آپ اپنے تئیں تو خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے نیک کام کیا، غریبوں کی مدد کی ہے، لیکن غریبوں کی مدد بھی وہی قابل قبول ہے جو رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول ہوگی، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے تو اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں، بھلے غریب کو اگرچہ فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن آپ کو کم از کم اپنی ذات میں کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کوئی اپنا خالص حلال مال بھی کسی کو غریب کو دے رہا ہے اور نیت کیا ہے، ریاکاری، تو مال فقیر کو تو فائدہ پہنچ گیا غریب کو، لیکن اس شخص کو کیا فائدہ پہنچا؟ ثواب نہیں ملا بلکہ گناہ، ثواب نہیں ملا، الٹا گناہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ آیا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہ آپ جو بھی مال آگے دے رہے ہیں مقصد آپ کا اس میں کیا ہے، ثواب، تو وہ تو آپ کو ملنا نہیں ہے اس حرام مال سے، تو لہٰذا آپ ہرگز جو ہے وہ ایسی نیت کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہ کرے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ آپ کی پکڑ آپ کے اپنے کام کے اوپر ہے۔ تو ہرگز کبھی بھی یہ نہ سوچا جائے کہ بھئی ہم اس سے دوسروں کی مدد کر دیں گے، نہیں، اللہ پاک نے دوسروں کی مدد کرنا آپ پر اسی قدر لازم کیا ہے جتنا آپ کے پاس ہے نا، صحیح، اور اس میں بھی ایک مقدار بیان کر دی کہ بھئی زکوٰۃ میں 2.5% آپ کو جو ہے وہ دینا ہے، قربانی میں یہ دینا ہے، صدقہ فطر میں یہ دینا ہے، تو یہ اسی حد تک جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اضافی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر غلط طریقے سے کریں گے، حرام مال سے کریں گے تو ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا گناہگار آپ جو ہے وہ ضرور ہو جائیں گے۔ جی مسیح صاحب، اب دعائے قنوت اگر نہیں پڑھی گئی تو اس کا کوئی مسئلہ بتائیں، اور یہ صحیح ہے کہ وہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آیت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کر کے پھر دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور اگر دعائے قنوت میں نے نہیں پڑھی اور میں سجدہ میں چلا گیا تو اس کے لیے سجدہ صحیح کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دعائے قنوت نہیں پڑھی، سجدے میں چلے گئے، رکوع میں گئے ہوں گے شاید، ابھی پہلے تو رکوع ہے جی۔ بعض اوقات یہی بھول کر ہی کرتے ہیں، تو دعائے قنوت نہیں پڑھی، اللہ اکبر بھی نہیں کہا، رکوع میں چلے گئے، کیا کہیں؟ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص دعائے قنوت بھول کر جو ہے وہ ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو اب ایسی صورت میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ واپس پلٹ کر آئے اور دعائے قنوت پڑھے، بلکہ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع کے بعد قوما کرے اور سجدہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو سجدہ سہو کر لے گا تو جو اس کا واجب چھوٹا تھا دعائے قنوت کا، وہ اس کا جو ہے وہ ازالے کا سبب بن جائے گا اور اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ادا ہو جائے گی۔ واپسی آنے کا اختیار ہے یا واپسی آنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، واپس جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آ گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر دوبارہ رکوع بھی اسے کرنا ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو بھی بہرحال پھر بھی کرنا ہی ہوگا۔ نماز نہیں ٹوٹے گی؟ نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جی مزید سوال۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ امام صاحب جب یہ سجدہ سہو کا اسلام پھیرے گا تو کیا مقتدی بھی اسلام پھیریں گے یا وہ نہیں پھیریں گے؟ جی مقتدی سلام پھیریں گے نہیں پھیریں گے؟ جی ہاں، وہ مقتدی جو نماز میں شروع سے امام کے ساتھ شامل ہیں، جن کی کوئی رکعت فوت نہیں ہوئی، تو وہ جو ہے وہ سلام امام کے ساتھ پھیریں گے اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو بھی جو ہے وہ کریں گے۔ البتہ جو مسبوق مقتدی ہے کہ جس کی ایک رکعت یا ایک سے زائد رکعت امام کے ساتھ فوت ہو گئی ہیں اور اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعت ادا کرنی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سلام نہ پھیرے، بلکہ وہ جو ہے وہ بغیر سلام کے ہی امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لے، اور پھر جب سجدہ سہو کے بعد امام بیٹھے اور پھر سلام پھیرے تو وہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعت جو ہے وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں بعد کا تو ایسے لوگ ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سجدہ سہو کا سلام ہے، وہ والا سلام نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں پھیریں گے مسبوق جس کی جب بھی رکعت جو ہے وہ نہیں پھیریں گے۔ یعنی وہ ایسے ہی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور ہمارا کام سیلز ہے۔ کمپنی کے پاس جو اسٹاک ہوتا ہے وہ کمپنی کے ویئر ہاؤس میں رکھا ہوتا ہے، تو اس کو اگر ہم مارکیٹ میں جا کے سیل کرتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز میں سیل کرتے ہیں تو ہماری ملک میں نہیں آتی یہ چیز۔ پہلے ہم پیمنٹ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اسٹاک ہمیں ملتا ہے، اور کئی مرتبہ یہ آرڈر بھی چینج ہو جاتا ہے کہ جو اسٹاک ڈسٹریبیوٹر مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بجائے کچھ اور اسٹاک آ جاتا ہے۔ تو آیا ایسا لین دین کرنا شرعاً اس کی رہنمائی فرما دیں گے؟ جی دیکھیں اصل میں کمپنی کا جب آپ مال بیچ رہے ہیں تو آپ کمپنی کے نمائندہ ہیں نا، ڈسٹریبیوٹر کو آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں، آپ کمپنی کے جو ہے وہ امپلائی ہیں اور کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں، تو آپ کی ملکیت میں یا قبضے میں آنا ضروری نہیں ہے، کمپنی کی ملکیت یا قبضے میں آنا ضروری ہے۔ کمپنی نے وہ مال خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد اس کے کسی بھی ویئر ہاؤس کے اندر موجود ہے، تو اب کمپنی یا کمپنی کے جو نمائندگان ہیں وہ آگے جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ وہاں سے ڈیلیور بھی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا آئٹم ہے جو کہ کمپنی میں شارٹ ہے، کمپنی نے پیچھے سے جو ہے وہ کسی سے منگوایا ہے، ابھی تک ان کمپنی تک پہنچا نہیں ہے، یا کمپنی نے ابھی آرڈر ہی نہیں دیا ہے، اور اب آپ جو ہے وہ آگے والے سے جو ہے وہ سیل ایگریمنٹ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز ابھی کمپنی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور اس کے قبضے میں بھی نہیں ہے۔ ہاں کمپنی کی ملکیت اور قبضے میں ہے، جو بیچ کے اندر آرڈر لینے والا شخص ہے اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آرڈر لینے والے کی ملکیت میں ہونا ضروری نہیں ہے، نہ اس کے قبضے میں لینا ضروری ہے۔ ہاں جب ڈسٹریبیوٹر خریدتا ہے تو ڈسٹریبیوٹر چونکہ اگرچہ وہ کمپنی کا تو آفیشیل ایک وہ ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹر، لیکن در حقیقت وہ پرچیز کرتا ہے، وہ خود جو ہے وہ کمپنی کا بروکر ایجنٹ نہیں ہوتا، بروکر یا ایجنٹ نہیں ہوتا وہ، تو وہ الگ سے جو ہے وہ بائر ہوتا ہے۔ تو اس نے اگر کمپنی کو کوئی آرڈر لکھوایا ہے اور ابھی تک کمپنی نے اس کی شاپ پہ یا اس کے ویئر ہاؤس پہ یا گودام پہ ڈیلیور نہیں کیا، تو ڈسٹریبیوٹر آگے کسی اور شخص سے جو ہے وہ سیل ایگریمنٹ نہیں کر سکتا۔ صحیح، یعنی ان چیزوں کا تو ان کو بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جی ڈسٹریبیوٹر کو بھی اس اعتبار سے خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ جب بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کی ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کمپنی ہی بیچنا چاہ رہی ہوتی ہے، تو اب یہ کمپنی کی جو چیزیں ہیں تو یہ ملازم جس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کمپنی کی چیزیں باہر بیچنی ہے، تو یہ یا تو خود رکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا اس کو مالکان سے خود ایگریمنٹ کو کرنا ہوگا یا ان سے اجازت لینی ہوگی یا خریدنا ہوگا؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا یہ تھا کہ کمپنی کے لیے یہ خریداری کرتے ہیں، اس کا کام ہی کمپنی کے لیے خریدنا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ باہر جاتے ہیں، کمپنی جو کہ پیمنٹ 1 مہینے بعد کرتی، ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز 25,000 روپے کی اس نے 1 مہینے کے بعد ملے گی،
لیکن کیش میں اس نے 22,000 کے لیے 21,000 کے لیے 4,000 خود بچت کر کے کمپنی کو دیں، اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا کہیں؟ دیکھیں یہ جو دوسری صورت آپ نے کی یہ پرچیزر کی حیثیت ہے کہ یہ پرچیزر ہے کمپنی کا، اس کو کمپنی کے بہاف پر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ خریدنی ہے. تو اب یہ جتنے میں چیز خریدے گا اتنے کا ہی بل جو ہے وہ کمپنی کو یہ شو کرے گا، صحیح ہے، اور اتنے ہی پیسے یہ کمپنی سے لے سکتا ہے. اور پھر اس میں جب یہ خود کرتے ہیں، جب اپنا پیسہ یا کسی بھی انویسٹر کا یہ پیسہ بیچ میں انوالو کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ صرف ایک اتنا سا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی گناہوں میں یہ پڑتے ہیں. اول تو یہ ہوتا ہے کہ بل، اب 22,000 کا انہوں نے خریدا، بل یہ بنوائیں گے 26,000 کا دکاندار سے. تو ایک تو یہ اس سے جھوٹا بل بنوائیں گے، فیک بل بنوائیں گے. پھر جو چیک بنوائیں گے کمپنی سے وہ کس کے نام کا بنائیں گے؟ وہ اسی شاپ والے کا بنوائیں گے جس کا بل ہے، صحیح، کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ تو نہیں ہے، انویسٹمنٹ تو کسی اور شخص کی، اور کمپنی کسی اور شخص کے نام کے اوپر جو ہے وہ چیک ایشو نہیں کرے گی، تو چیک جو ہے وہ بنے گا اس کے نام کا. تو یہ ایک الگ جو ہے وہ جھوٹ بنے گا. تو یوں کئی جھوٹ اور کئی جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ جو ہے وہ یہ صورت ہوتی ہے. تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، سوائے یہ کہ کمپنی سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں جو ہے وہ آپ کو یہ مال پرووائڈ کر دیتا ہوں، اور اس کا جو بھی ہوگا آپ ڈائریکٹ مجھ سے کمپنی خرید لیں. کمپنی اگر اس بات پہ راضی ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ کہیں سے بھی لا کر دیں، ہمارا جو ریٹ ہے وہ کوٹیشن کے مطابق وہ اس کے مطابق ہوگا، تو ہم آپ سے بھی خرید لیں گے، اپنے امپلائی سے بھی خرید لیں گے، تو ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. وجہ یہ ہے کہ کوالٹی کے اعتبار سے جو اپروو کرنے والا تو وہ یہی پرچیزر ہوتا ہے. اگر یہ خود ہی جو ہے وہ بیچنے والا بن جائے گا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے یہ جو ہے وہ کوالٹی کے اندر کمپرومائز کرے گا، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جب یہ خود ہی بیچنے والا ہوگا اور خود ہی جو ہے وہ اوکے کرنے والا ہے، تو اگر کسی جگہ سے کم کوٹیشن بھی آئے گی تو یہ اس کوٹیشن کو دبا دے گا اور اپنی کوٹیشن کو اپروو کرے گا. تو یہاں جو ہے وہ یہ بددیانتی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوگا. تو اس لیے کمپنیز جو ہے وہ ایسا نہیں کرتی. تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں وہ یہ چھپ چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں اور مالکان سے اس بات کو چھپا کر ہی کر رہے ہوتے ہیں. بس اوقات ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر والوں کو تو پتہ ہے، تو وہ اوپر والے تو بس اوقات اس کام کے اندر خود ہی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، ان کی شیئر ہوتی ہے یا ان کا کمیشن ہوتا ہے. تو ان کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے. اصل جو کمپنی کے آنرز ہیں ان کی طرف سے یا کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ چیز اس طریقے سے الاؤ ہو، اور اس میں جو بعد میں بلنگ ہے، چیک بننا ہے، وہ تمام چیزیں بھی ایکچوئل کے مطابق ہوں، اس کے اندر بھی کوئی فیک جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن نہ ہو، تو پھر کسی صورت میں جا کے اجازت ہوگی. لیکن عام طور پہ جو پرچیزر اس طرح معاملات کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. آپ سے سوال یہ ہے نا کہ جو احادیث میں فضیلت ہے، جیسے سورہ ملک پڑھیں گے تو عذاب قبر سے نجات ملے گی، یا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے تو حادثات سے بچیں گے، تو جتنے بھی یہ فضائل ہوتے ہیں نا، تو بیان کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہوگا. جب جو قرآن اور حدیث میں ہے تو پھر وہ انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا. جی، فضیلت تو احادیث کے اندر ہے، بہرحال ان چیزوں کی فضیلتیں جو ہیں تو وہ فضیلت تو جو ہے وہ بیان کر دی جاتی ہے. اس کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے کہ بھئی ٹھیک ہے حدیث میں آیا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا ہی ملے گا. لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مشیت الہی پر ہی موقوف ہے. اچھا پھر یہ نہیں نا کہ ہم نے جو پڑھا وہ قبول بھی ہو گیا، ہاں، اور یا اس درست طریقے سے پڑھا بھی، طریقے سے جو ہے وہ پڑھا. تو یہ سب چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم نے درست پڑھا اور وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا تو پھر جو ہے وہ ملے گا. تو انشاءاللہ کئی دفعہ تو یوں کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، عادی ہوتے ہیں اس اعتبار سے. اور یہ اس ان معنی میں بھی کہ بہرحال اللہ پاک کی مشیت پر ہے. اللہ پاک نے جو چیز بیان کر دی، اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہے، تو اس میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوتی. وہ چیز اس کے مطابق ہی ہوتی ہے، جبکہ پڑھنے والے نے اس کے مطابق اور اس کے حقوق کے ساتھ جو ہے وہ درست طریقے سے اسے پڑھا. ٹھیک. اور یہ بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے نا، جو بھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک شریف پڑھ رہے ہیں، یا ضمن یہ بھی میں عرض کر دوں سورہ ملک شریف بھی یہ جو اس کے فضائل ہیں یہ پڑھنے والے کو ملتے ہیں. سننے والے کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا. آپ مدنی چینل کی اسکرین پر تلاوت ہوتی ہے، آپ سن لیتے ہیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن جو فضیلت خاص روایات میں وہ پڑھنے سے متعلق، تو اگر آپ کہیں سن بھی لیتے ہیں، مسجد میں ہلکا لگتا ہے، درس سنا، سورہ ملک شریف بھی سن لی، لیکن پڑھنے کی عادت بنائیں، ساتھ ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں تاکہ کما حق ہو، یعنی پوری یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو سکے. جی مزید سوال ہے کہ کیا موبائل کے اوپر یا ٹیبلٹ وغیرہ کے اوپر قرآن پاک کھول کر اس کو بغیر وضو چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہتر یہ ہے کہ باوضو جو ہے وہ پڑھا جائے، لیکن اگر کسی نے بے وضو بھی اس طرح چھوا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا.
پر گناہ نہیں ہوگا. یعنی اس کے اوپر کچھ علماء مطلب اختلافات بھی رکھتے ہیں. جی بعض علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء جو ہے وہ منع جو ہے وہ کرتے ہیں اس پر کہ باوضو ہی چھونا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن جو ہے وہ اکثر علماء کا یہ ہے کہ اس کا حکم قرآن کریم کا جو مصحف شریف ہے اس والا حکم نہیں ہے. تو یہ چونکہ شعاؤں کی صورت کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کے اندر رخصت ہے. جی مزید سوال. میرا نام احمد انصاری ہے. میرا سوال یہ تھا کہ حجامہ کروانے کی کوئی تاریخ یا دن مقرر ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. حجامہ کروانا جو ہے وہ سنت ہے، ایک طریقہ علاج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اس کی کچھ جو ہے وہ مخصوص تاریخیں ہیں کہ ان میں کروانا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو لہٰذا ان تاریخوں کے اندر جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن ان تاریخوں کے علاوہ بھی کروانا جو ہے وہ جائز ہے، شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں. ان تاریخوں کے علاوہ بھی اب چاہے جو کرنے والے بھی ہیں خاص تو وہ بھی بعد اوقات ان تاریخوں کا خیال رکھیں. جی ان تاریخوں کا خیال کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھی زیادہ بہتر یہ کہ آپ ان چاند کی تاریخوں کا اس کے اندر حساب ہوتا ہے کہ بھی چاند کی ان تاریخوں میں کروایا جائے، تو لہٰذا آپ اس اعتبار سے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. یہ آج کل تقریباً کافی لوگوں نے شروع بھی کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی کوئی ہدایات ہیں کس سے کروانا چاہیے؟ کیونکہ حجامہ تو بیسک تو سنت ہے اور اس کی اصل بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی اور آگے امت بھی کرواتی رہی. اب اس کے طریقے مختلف آ گئے، تو طریقہ اختلاف کے اندر اس میں مختلف ہونے سے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ یعنی جدید طریقے آ گئے. بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ فاسد خون کو نکالا جو ہے وہ جاتا ہے. اب پہلے دور کے اندر جو ہے نا وہ جانوروں کے سینگ کے ذریعے سے وہ سینگی لگوائی جاتی تھی، تو اس لیے اسے سینگی لگوانا بھی جو ہے وہ کہتے تھے. اب جدید دور آ گئے، اب کپنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ نکالتے ہیں مختلف جو ہے وہ طریقے سے. تو جو جدید جو ہے وہ ذرائع آ گئے، لیکن وہ جو ایک بنیادی مقصد اس کا ہے کہ بھئی جسم کا جو ہے فاسد خون نکالنا، وہ جو ہے وہ کامن پایا جاتا ہے، اسی کو جو ہے وہ حجامہ کہا جاتا ہے. البتہ کروانا جو ہے وہ چاہیے یہی کہ آپ کسی ماہر جو اس چیز کا مہارت رکھتا ہے، یعنی یہ بھی علاج ہے، پراپر علاج ہے. تو جس طرح آپ کوئی بھی علاج جو ہے وہ کسی ماہر طبیب سے ہی کرواتے ہیں، تو جو حجامے کے بھی جو ماہرین ہیں انہی سے جو ہے وہ کروائیں. ایک یہ. نمبر دو یہ کہ ستر کے مقام کے اوپر ضرورت کے مطابق ہی کروائیں. یعنی انسان کا ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ جو ہے وہ ستر کا حصہ ہے. تو اب اس حصے کے اندر ایک آپ ویسے ہی شوقیہ جو ہے وہ کروا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس حصے میں کروا رہے ہیں تو پھر اب ضرورت کے مطابق کہ آپ کو وہ ماہری سجیسٹ کرے کہ بھئی آپ کو یہاں کروانا ضروری ہے، یا یہاں پر کوئی آپ کو مرض ہے یا کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کروانا ہے تو کروائیں. ادروائز جو ہے وہ بقیہ جسم کے حصوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. اسی طرح مرد جو ہے وہ مرد سے کروائے اور عورت جو ہے وہ عورت سے ہی کروائے. یعنی دیگر جو بھی ستر کے پردے کے احکامات ہیں وہ جس طرح دیگر تمام علاجوں میں ضروری ہیں وہ اس کے اندر بھی ضروری. بہتر تو یہ اس کے سلسلے میں بھی اگر کوئی آپ کو ملتے کہ کوئی کہیں سے کہ اس کو یوں کرنا ہے، دارالتعلیم سنت سے آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر آپ کال کیجئے. دن کے وقت آپ ضرور 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس دوران آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی، وہ مسئلہ بھی بتا دی جائے گا. جی مزید. یہ جو پراپرٹی ڈیلر کا کام ہے، یعنی کہ اس کو سودا کروا دیا، یعنی کہ دونوں مابین ایک مالک مکان کو اور دوسرے کو سودا کروا دیا، تو ان کی جو وہ کمیشن لیتے کیا وہ جائز ہے؟ جی پراپرٹی ڈیلر کمیشن کے کام کا در حقیقت سوال ہے. وہ چاہے پراپرٹی ڈیلنگ کے دوران ہو یا کئی جگہوں پر اور دیگر بھی مارکیٹس کے اندر یا انڈسٹریز کے اندر بروکر یا ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ سودا کروانے کے اوپر کمیشن جو ہے وہ لیتے ہیں. بنیادی طور پر کمیشن لینا جائز ہے، مگر کچھ اس کے اصول و ضوابط ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں جس کو پورا کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جو بھی سودا یا ڈیل کروا رہے ہیں وہ جائز ہونی چاہیے. صحیح. اگر اس ڈیل میں کوئی ایسی ناجائز چیز ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ کے ذریعے سے ہی وہ ڈیل یا وہ سودا جو ہے وہ ہو رہا ہے. جیسے کئی جگہوں کے اوپر یہ شرط ہوتی ہے کہ جناب اگر جو ہے وہ سودے سے کوئی مکرے گا تو جو ایڈوانس پیسے دیے ہوئے ہیں، بیانہ دیا ہوا ہے، وہ ضبط کر لیا جائے گا. تو یہ ناجائز شرط ہے، تو اس شرط کے ساتھ شرط ہی ناجائز ہے. اسی طرح کئی جگہوں پر اور مختلف ہوتی ہیں. اگر آپ پراپرٹی کے علاوہ اور کچھ ڈیلنگ کی طرف جائیں تو وہاں پر کوئی ناجائز شرط ہوتی ہے کہ جناب جو ہے وہ بینک سے یہ سود پر لون بھی جو ہے وہ لے کر دلوائیں گے یا دیں گے، اس طرح کی کوئی شرط جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. یا کوئی ایسی ڈیل ہے جس کے اندر
خرید و فروخت اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ چیز مالک کی ملکیت میں نہیں ہے، قبضے میں ہی نہیں ہے، تو اب وہ بے فاسد ہے. تو اب بے فاسد میں اگر آپ کروا رہے ہیں تو آپ بھی گناہ گار ہیں اور آپ کا وہ کروانا بھی جائز نہیں ہے. تو مین بنیادی چیز تو یہ ہے. اب اگر جائز چیز کی آپ نے ڈیل کروائی ہے، اس کے اندر دھوکہ دہی نہیں ہے، جو چیز حقیقت میں جیسی ہے ویسی ہی بیان کی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. مگر یاد رہے کہ کمیشن جو ہے وہ جس پر بھی دونوں فریقین راضی ہو جائیں وہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اچھا. بلکہ کمیشن کے اندر جو مارکیٹ کا عرف ہے اتنا ہی آپ کمیشن لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. کم تو اس سے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 1% کمیشن چل رہا ہے تو آپ جو ہے وہ 0.5% کمیشن کے اوپر آپس میں پہلے سے ایگری کر لیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. اسی طرح اگر دو طرف سے کوئی کمیشن لے رہا ہے دونوں کے لیے، یعنی اس کو ایک شخص نے آ کے بولا ہوا یار میرے لیے فلاں چیز تلاش کرو، اب وہ اس کے لیے مختلف چیزیں جا کر جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے، اسے دکھا رہا ہے. اسی طرح ایک شخص نے کہا ہے کہ یار میری یہ چیز بکوا دو، اور اب وہ اس چیز کے لیے بھاگ دوڑ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یوں دونوں طرف سے بھی کمیشن لینا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ جھوٹ نہ بولے. بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو ایک ہی طرف سے لے رہے ہیں، آپ لے سکتے ہیں. تو جتنا اس مارکیٹ یا انڈسٹری کا عرف ہے آپ اتنا ہی کمیشن لے سکتے ہیں. اگر 1% جو ہے وہ کمیشن رائج ہے تو آپ 1 ہی لے سکتے ہیں، آپ 1.5 بھی نہیں لے سکتے. اگرچہ دونوں راضی بھی ہو جائیں جب بھی وہ جائز نہیں ہے نہ لینا نہ دینا. صحیح. کیونکہ یہ فکس اجرت نہیں ہے کسی کام کی کہ جناب آپ نے یہ کام کیا اور اس کی فکس اجرت ہے، بلکہ یہ ایک اصل میں ایسے کام کی اجرت ہے جو کام انسان کے اختیار میں نہیں ہے. بکوانا سودا کروانا یہ تو سامنے والے کے اس میں ہے نا کہ وہ کرے نہ کرے. یہ تو زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ اس کی فیسلٹیز بتا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو قائل کر سکتا ہے، اس کو مائل کر سکتا ہے، لیکن سودا کرنا نہ کرنا سامنے والے کی مرضی ہے. صحیح. تو اس لیے اس میں شریعت نے اس کو لمیٹڈ کیا ہے کہ جو عرف ہے جتنا کمیشن کا اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ہاں اس سے کم میں اگر دونوں راضی ہو جائیں تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کمیشن کے اندر اس بات کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اس میں مختلف چلتے ہوں تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہوں گے. بھائی ہو سکتا ہے کراچی کا عرف جو ہے وہ کچھ اور ہو، اسلام آباد کا جو ہے وہ عرف جو ہے وہ کچھ ہے. تو جس علاقے میں آپ ہیں وہاں کا اعتبار ہوگا، وہاں جو عرف ہے اس کے مطابق وہاں بھی کوئی غالب کو دیکھیں گے، ورنہ بیچ میں تو کچھ نہ کچھ جیسے چند لوگ جو راضی ہوئے ہیں. جی چند لوگ جو الگ کر رہے ہیں وہ عرف نہیں ہے نا، کیونکہ عرف تو یہ ہے کہ بھئی پوری مارکیٹ جس کے اوپر یا اکثر مارکیٹ جس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو لہٰذا عرف اسی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو وہاں جو پرسنٹیج چل رہی ہوگی اسی اعتبار سے کمیشن کا وہ حقدار ہوگا. اچھا، ان میں فکس پرائز کر کے اگر کہیں کہ بھئی مجھے آپ یہ لے کر دیں اور میں آپ کو 50,000 دوں گا، ٹھیک ہے، میں آپ کو 30,000 دوں گا، تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو سودا ہے اس کے اندر عرف کے مطابق ہی ہو سکتا ہے. اگر عرفی اور وہ پرسنٹیج ہے، وہ پرسنٹیج ہے، اور پھر اس کے اندر یہ کہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل جو یہ شخص کروانے جا رہا ہے اس کے اندر ہی جو ہے وہ اتنا نفع نہ بچ رہا ہو. صحیح. تو یہ اب اس ڈیل کو ہونے والی ڈیل کو بھی ہونے نہیں دے گا کہ یار مجھے اتنے پیسے نہیں ملیں گے. جبکہ پرسنٹیج کے اندر کیا ہے کہ بھئی اوپر ہو یا نیچے ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال اس کو جو ہے وہ پیسے ملنے ہیں. تو اس لیے عرف کے مطابق ہی جو ہے وہ کمیشن طے کیا جائے. مرحلہ آپ نے ایک جامع اور پورا ایک اوورال کمیشن کے حوالے سے یہ وہ چاہے خاص پراپرٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا عام کوئی یا عام جو ہے وہ کسی بھی اس سے انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا یہ حکم ہے. پراپرٹی کے اعتبار سے ظاہر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں پھر وہ دھوکے کی طرف بھی چلی جاتی ہے. تو اس کی بھی ذمہ داری اسی پر ہے، کمیشن ایجنٹ پہ ہے یا کس پر ہے؟ دیکھیں یعنی اس کے کاغذات کی یا اس کے اندر کوئی کسی طرح کا فالٹ نہ ہو، کیا کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر کمیشن ایجنٹ تو در حقیقت سودا کرواتا ہے اور جو حقیقی چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں بیان کر دیتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی چیز چھپائے نہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے دیکھیں کاغذات دیکھنے نہیں آتے، آپ دیکھ کر مجھے جو ہے وہ بتا دیں اوکے ہے، تو اگر یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہاں بھائی میں نے دیکھ لیے بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہیں اس کے کاغذات، تو اب وہ آپ کے بیان کے اوپر لے رہا ہے اور آپ کو آتے نہیں ہیں اس صحیح سے دیکھنا، یا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی جھول ہے اور آپ اسے چھپا رہے ہیں کہ نہیں یار بس ڈیل ہو جائے کسی بھی طریقے سے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کا جو کام ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے درست طریقے سے. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور بعض صورتوں کے اندر کمیشن کے بھی حقدار
نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کئی دفعہ یہاں پر لوگ اس معاملے میں کمیشن کے اندر جو بروکر ہوتے ہیں یہ چند پیسوں کے خاطر بنا بنایا سودا جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ڈیل ہو رہی ہے لیکن کوئی اور نے کسی اور نے ان کی طرف جو ہے وہ پتہ پھینکا کہ جناب جو ہے نا ہم اتنے میں خرید لیں گے، تو یہ بنی بنائی ڈیل جو ہے وہ بگاڑ دیں گے۔ یا تو اس کو کہہ دیں گے مالک مکان کو کہ بھائی اس سے زیادہ کے پیسے جو ہے وہ میں آپ کو دلا دوں گا، آپ یہ ڈیل جو ہے وہ توڑ دو، یا کرایہ دار کو یا اس کو خریدار کو کہہ دیں گے کہ میں اس سے سستا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دلا دوں دوں گا۔ تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ اپنے منصب سے اپنے کام سے بھی جو ہے وہ وفا نہیں کر رہے، اس کے اندر بھی آپ بددیانتی کر رہے ہیں، اور دوسرا مسلمان کو دھوکہ بھی جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں۔ بس اوقات وہ عیب جو کہ اس چیز میں نہیں ہوتا وہ بیان کر دیے جاتے ہیں، یا جب کوئی چیز بکوانی ہو تو اس میں وہ خوبیاں آپ بیان کر دیتے ہیں جو کہ اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں سے بہرحال بچنا ضروری۔ اور یہ بروکری میں چاہے آپ کسی اور طرح، پہلے تو سنا تھا کہ کوئی لوگوں کی ڈیل وہ توڑوا دیتے ہیں، جی اب تو بعض کو رشتے بھی توڑوا دیتے ہیں کہ یہ ڈن ہو چکا کہیں، یا وہ ڈن ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں تو، اور بلکہ ڈن بھی ہو گیا، اور کئی ایسے منگنی بھی کر دی، لیکن وہ کہتے ہیں نکاح تھوڑی کیا، منگنی ہوئی ہے نا، ابھی تو اتنی بڑی بات پکی ہوگی اور بلا وجہ آپ کیوں توڑنے کی طرف اس کو جا رہے ہیں۔ لیکن بیچ میں کچھ ایسے بروکر غیر حضرات آ جاتے ہیں اور وہ آ کر جو ہے نا وہ رشتے توڑوا دیتے ہیں، یعنی آپ کو میں اچھا آپشن دے رہا ہوں، آپ اس طرف کر۔ حالانکہ حدیث پاک میں اس بات سے منع کیا گیا۔ اسی طرح کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے، کہ دو افراد ہیں جو کہ ڈیل کے جو ہے وہ قریب پہنچ گیا اور یہ جا کر ایسی آفر دیتا ہے جس سے ان کی ڈیل جو ہے وہ سبوتاز ہو جاتی ہے، وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی خیرخواہی چاہے، بدخواہی نہ چاہے، جبکہ اس صورت کے اندر در حقیقت یہ اس کا بدخواہ بن رہا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ بھلائی کو دور کر کے صرف اپنی پیسوں کی خاطر یا اپنی کسی غرض کی خاطر جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان اس چیز کو توڑوا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اس میں احتیاط ہی ہمیں ہمیشہ وہ کرنی چاہیے، اور بددیانتی کسی کے ساتھ نہ، جو آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ بعض اوقات اگر کمیشن والا فقط اپنی کمیشن سے غرض رکھے کہ مجھے مل جائے گا، اس کے بعد اس کا جو کچھ مرضی، کئی پلاٹ بکواتے ہیں کفیل صاحب، اب وہ تو کمیشن لے لیتے ہیں پارٹیوں سے جن کی زمینیں ہیں، ان کے پلاٹ یا سوسائٹی سے لے لیے، اب انہوں نے بیچ میں انویسٹر ڈال دینے ہوتے، ارے آپ لے لو، یہ میں ایسے ہی 1 مہینے میں نکال دوں گا، 1 مہینے میں یہ یہاں سے یہاں پہنچنا ہے، آپ کو یہ فائدہ پہنچنا۔ اب وہ اس کو پھنسا دیا جی، اور اپنی کمیشن وہاں سے لے لی، 1 مرتبہ کمیشن ہو گئی، اب وہ بعد میں نہ آگے بک رہی ہے اور نہ کچھ اور ہو رہا ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انویسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، بلکہ اس کو پریشان کر رہا ہے، یہ کرے کیا کرے، پراپرٹی نیچے آ گئی، اب تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے جو بظاہر کبھی کبھی جھوٹے وعدے لگ رہے ہوتے ہیں یا دھوکے میں ایک طرح کا مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سارے دیکھیں کام تو ایسے ہیں کہ فی نفسی کام جائز ہیں جبکہ جائز طریقے سے کیے جائیں۔ عام طور پر اگر ہم غور کریں تو کئی ایسے پیشے ہیں جو کہ پیشے تو ٹھیک ہیں، لیکن فی زمانہ ان پیشوں کے اندر جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ان کی طرف نہ جانے کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس طرف نہ ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ واقعی جو بروکر ہوتا ہے، کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، وہ صرف جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایک بوٹی جو ہے نا وہ حلال کرنے کے لیے سامنے والے کے پورا جو ہے نا وہ جانور ذبح کروا دیتا ہے۔ ہاں، تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بالکل جو ہے وہ خوف خدا رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا اسے نقصان میں جو ہے وہ ڈبو رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو حقیقت حال ہے آپ وہ بیان کریں اور اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ ساری صورتحال بیان کریں۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہی جو ہے وہ دو افراد جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ کلیئر کروا دیتے ہیں، واضح کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے، دیکھیں ہم ذمہ داری نہیں لے رہے، جو چیز ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہے، آپ کہیں گے تو آپ کی پیغام بھی ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ اتنے میں خرید رہے ہیں یا آپ اتنے میں بیچ رہے ہیں یا اتنا ان کو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دے دیں یا اتنے پیسے کم کر لیں، تو یوں تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز جیسی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ برکت بھی ہوتی ہے اور فائدہ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے کہ نہیں یار انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ خریدنا ہے، کم از کم جو انہوں نے بولا چیز وہی تھی۔
اچھا، کرایہ دار کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بروکر حضرات ایک کرایہ لیتے ہیں جی یعنی آپ کا اگر 35 کی ڈیل ہے، 30 کی ہے، 25 کی ہے، تو جو پہلا کرایہ ہے یہ وہ رکھتے ہیں. جی اب چاہے یہ کرایہ دار سے لیتے ہیں، شاید مالک مکان سے بھی یہی طے ہوگا، جو پہلا کرایہ ہے وہ آپ کو دیں گے. تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی عرف کے مطابق جب پہلا کرایہ کمیشن ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی جتنے پر بھی آپ کی ڈیل فائنل ہوگی تو اس کا ایک کرایہ جو ہے وہ ہمیں بطور کمیشن دیا جائے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ لینا جائز ہے. کمیشن عقد سودا پورا ہونے کے بعد اس کے لیے ہوگی یا کیا کہیں گے؟ جی، سودا مکمل ہونا، یعنی اس کا کام کیا ہے کہ ان دونوں کا سودا ہو جائے. صحیح. اگر کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ جہاں تک اس نے پہنچائی بات اور اب یہ سودا جو ہے وہ نہیں ہوا، بہت ساری بات چلتی رہی لیکن سودا نہیں ہوا، تو کمیشن کا حقدار نہیں ہے. ہاں، سودا ہو گیا، ہونے کے بعد کسی وجہ سے انہوں نے ریورس کر دیا اس سودے کو، تو اب ایسی صورت میں کمیشن والا اپنے کمیشن کا حقدار ہو گیا کہ اس نے سودا کروانا اس کے ذمے تھا. تو سودا درست کروایا اس نے، جو حقیقت پر مبنی باتیں تھیں وہی کروائی. اب سودا ہو گیا، اب کسی وجہ سے آگے جو ہے جناب مالک مکان اور خریدار میں یا مالک مکان اور کرایہ دار میں کسی بات پہ انبن ہو گئی اور انہوں نے اس سودے کو ختم کر دیا، تو پھر یا 2-3 مہینے کے بعد ہی 2-3 مہینے کے بعد کر دیا، تو اس کے یہ نہیں ہے کہ اس کا کمیشن کھا جائیں، یہ نہیں، اس کا کمیشن بہرحال دینا ہی ہوگا. آج ہی میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایسا مکان تلاش کر کے دیں کہ جس میں وہ 3-4 سال 5 سال نہ نکالیں، ہمیں تھوڑا سکون سے ہو، کرایہ دار ہیں. لیکن اب ان سے انبن ہو گئی، 5ویں-6ٹھے مہینے ہو گئی ہے، تو اس میں کیا کمیشن والے کا نقصان؟ نہیں، اس میں کمیشن والے کا نقصان نہیں ہے، نہ اس کا کمیشن جو ہے وہ مارا جائے گا، نہ اس سے واپسی لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں دیا تو ایسا نہیں ہے کہ روک لیں کہ بھئی ہم تمہیں نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ بہرحال دیکھیں اس نے تو دکھا دیا، آپ کو ملوا دیا لوگوں سے، اب کسی بھی بنیاد پر بعد میں آپ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا یا کوئی اور بات ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس کے کمیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنا سودا جب اس نے کروا دیا تو وہ بہرحال کمیشن کا حقدار ہو گیا، وہ کمیشن کا حقدار بن گیا. کیونکہ ظاہر ہے کئی کمیشن والے بھی بلکہ ایک تعداد ہے درست کام بھی کرتے ہیں اور اس روزی کو بھی باقاعدہ حلال وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ مسائل تو ہو جاتے ہیں. پارٹیاں بعض اوقات کمیشن جو ہے نا وہ بن رہی ہوتی ہے اچھی خاصی اماؤنٹ، اچھی خاصی بن رہی ہے. اب جب اچھی خاصی اماؤنٹ کمیشن کا بن رہا ہے تو اب وہ بات چیت سب کچھ ہو گیا بھی کرنا ہے، لیکن جب اس کو لگ رہا ہے کہ میرے 5 لاکھ کمیشن میں جائیں گے، اس کو لگ رہا ہے میرے 6 لاکھ کمیشن میں جائیں گے. اب چیز ہی 6 کروڑ کی خریدی، 5 کروڑ کی خریدی، جی، تو اب 1% جائے تو اتنا تو اس کو جائے گا، تو اب ان کو 10-11 لاکھ یہ جا رہا ہے. تو دونوں بچانے کے چکر میں اس ٹائم ظاہر کر دیتے ہیں سودا نہیں کر رہے ہیں، گھما پھرا دیتے ہیں، 10-20 دن ایسے ہی ادھر ادھر نکال، پھر آپس میں مل کے سودا کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ایسا کرنے والے وہ گناہ گار ہیں بہرحال کہ وہ خیانت تو کر رہے ہیں، خیانت وہ اس شخص کا جو ہے وہ حق مار رہے ہیں، کیونکہ بہرحال اس کا مطلب سودا تو اس نے آپ کا مکمل کروا دیا، ڈیل تو پوری آپ کی جو ہے وہ ہو گئی. اب آپ صرف کمیشن سے بچنے کے لیے اس چیز کو ظاہری طور پر جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور حقیقت میں آپ آپس میں طے کر لے رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے 10 دن کے بعد آ کے آپ میرے ساتھ گھر پہ الگ سے کر لیجئے گا ایگریمنٹ. تو اس میں ایسا کرنے والے چاہے وہ خریدار ہے یا جو ہے وہ بیچنے والا ہے، دونوں ہی جو ہے وہ گناہ گار ہیں، اور بہرحال اس شخص کے کمیشن کے دیندار ہیں جس سے بھی اس نے طے کیا تھا اس کو. ٹھیک جی. مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے، کیا کسی ایسی نماز کی ابتدا جائز ہے جو پہلے سے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو؟ پہلے سے ہی پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا اقتدا کر لیں؟ جی، اگر وہ شخص جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، وقتی نماز ادا کر رہا ہے، اب آپ نے جو ہے وہ اس کی اقتدا کرنی ہے تو آپ اقتدا کر سکتے ہیں. آپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ اسے اشارہ جو ہے وہ کر دیں کہ بھئی میں آپ کے پیچھے گویا کہ نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں. اب جب یہ کرے گا تو اب امام جب اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے مقتدی آ گیا تو اب وہ امامت والی چیزیں جو ہے وہ اس کے مطابق کرے گا. جیسے جہری نماز ہے تو وہ پھر بلند آواز سے تلاوت جو ہے شروع کر دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک رکعت کے بعد شامل ہوا تو ایک رکعت تو جس نے پڑھی وہ منفرد کے طور پر پڑھی تو اس نے آہستہ تلاوت کی، لیکن اب اگر دوسری رکعت میں مقتدی آ گیا ہے تو اب یہ بلند آواز سے تلاوت کرے گا. اب اگر یہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کرتا جبکہ اس نے اپنے آپ کو امام جو ہے وہ مان بھی لیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں جو ہے وہ اقتدا کروا رہا ہوں، تو اب ایسی صورت کے اندر اگر یہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کرے گا تو ترک واجب ہوگا. اگر بھول کر اس نے ایسا کیا سجدہ سہو لازم ہوگا، جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز ہی دہرانا جو ہے وہ لازم ہوگی، امام پر بھی اور مقتدی کے اوپر بھی.
نہیں تو اس کے صرف ہاتھ لگانے سے یا اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہونے سے یہ امام بن گیا؟ نہیں، وہ نیت کرے گا تو ہوگا کہ میں اقتدا کی میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں. ورنہ اگر یہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی بھلے کسی نے بھی رکھا ہو، میں میرے کو تو اپنی پڑھنی اس طرح کی آتی ہے، میں امام کیسے بنوں؟ میں امام نہیں بن، یا وہ خود جانتا ہے کہ میں امام بن نہیں سکتا، میرے اندر کوئی مسئلہ ہے. تو لہٰذا اس لیے جب وہ نیت کرے گا اس اعتبار سے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں جو ہے وہ امامت کروانے لگا ہوں، تو اب اس کے اوپر امامت سے متعلق احکام جو ہے وہ لازم ہو جائیں گے. ہمارے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ایسے اکیلے پڑھنے والے کے پیچھے یوں شامل ہو جائیں، اور جہاں ہوتا ہے وہاں کئی جگہوں پہ شرائط کا بالکل وہ خیال بالکل بھی خیال، یعنی کئی ممالک کے اندر بھی ایسا لوگ سنتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سامنے والے کی داڑھی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ قابل امامت ہے کہ نہیں ہے، قرات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، بس اسی کے پیچھے. اچھا یہ بھی نہیں کہ وہ سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے یا قضا نماز ادا کر رہا ہے، کیا ادا کر رہا ہے، تو اس چیز کا بھی واقعی جو ہے وہ لوگ خیال نہیں رکھتے. حالانکہ یہ ضروری ہے کہ امام وہی نماز پڑھ رہا ہو، مقتدی بھی سیم نماز ہی جو ہے وہ پڑھ رہا ہو، تو اس چیز کو بھی مطابق ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے شرائط امامت پائی جانا جو ہے وہ ضروری ہے. قرات ہی درست نہیں ہے یا مسائل نماز ہی نہیں جانتا یا داڑھی ایک مٹھی سے کم جو ہے وہ کٹواتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے پیچھے آپ اقتدا نہیں کر سکتے. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، نماز بھی دائر عبادت ہے اور اس کے بھی اپنے اپنے تقاضے ہیں. ہم چاہے آفس میں پڑھ رہے ہوں، چاہے گھر میں ہمارے کوئی کبھی امامت کی صورت بنتی ہے، تو نماز وہی پڑھائے جو قابل امامت ہو، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صرف داڑھی ہے تو اس کو ہم آگے کر دیں. داڑھی والے کو بھی قرآن درست پڑھنا، نماز کے احکامات آنا یہ ضروری. اسی طریقے سے بعض کا صرف یہ دیکھتے ہیں حافظ صاحب ہیں تو حافظ صاحب کر لیں. ٹھیک ہے، اگر حافظ صاحب ہیں اچھی بات ہے، لیکن دیگر بھی امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں تو آپ انہیں مصلی امامت پر کھڑا کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے سلسلہ نماز کے حوالے سے، تو یہ جو شرائط بیان کی جاتی ہے نا، یہ صرف مسجد کے امام کی در نہیں ہے، صرف کہ مسجد کے امام کو تو پورا شرائط کے مطابق دیکھا جائے کہ ہر چیز دیکھی جائے، لیکن عام جگہ امامت ہو رہی تو وہاں اگر ہم شرائط ہی نہ دیکھیں اور جیسا بھی اس کے پیچھے پڑھ لیں تو اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے. قابل امامت، قابل شرائط، جو صحیح العقیدہ ہو، صحیح القرات ہو، صحیح الطہارت ہو، یعنی طہارت کے مسائل بھی، قرات کے مسائل بھی، اور ساتھ ساتھ عقیدہ بھی درست ہو، تو اس کے پیچھے آپ اقتدا کیجئے، نماز پڑھیے. اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.